الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کی بحث میں اس سارے پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور سوال پیدا ہو، اور وہ یہ کہ اس میں بہائیت کا ذکر نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے کچھ برس پہلے ایران میں محمد علی شیرازی نے، جنہیں محمد علی باب کہتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ اقبال کی ضرب کلیم میں ایک نظم بھی ہے کہ وہ سماوات کے اعراب غلط پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری نبوت کے اور میرے الہام کے طفیل قرآن کو اعراب سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو محمد علی باب نے ایک آنے والے موعود کی خبر دی، اور پھر اس کے مطابق بہاءاللہ نے من یظہرہ اللہ کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی ایک اپنی جگہ داستان، لیکن چونکہ وہ متصوفانہ تعبیر سے نہیں اٹھی بلکہ شیعی نقطہ نظر سے پیدا ہوئی ہے، یعنی شیعوں کے ہاں جو مہدی آخر الزمان کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر اس سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اگر ضرورت ہوگی تو میں کسی وقت اس پر بھی گفتگو کر دوں گا، اور اس سے چونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہاں سابقہ بھی پیش نہیں آتا، اس لیے میں نے اس کی تفصیل نہیں کی۔ ہمارے نعیم بلوچ صاحب پچھلے لیکچر کے آخر میں کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، آپ لوگ بھی یعنی کے لیے سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں یہ عرض کروں کہ آیت ختم نبوت کی یہ لوگ کیا تعویل کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ صوفی حضرات اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو دعوت کے طور پر پیش نہیں کرتے، جبکہ مرزا صاحب نے اپنے سارے فلسفے کو بطور دعوت کے رکھا اور اس کے اوپر کسی کی اخروی کامیابی اور ناکامی کو مشروط بھی کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کے حوالے سے صوفیوں سے ان کا بہت بڑا ڈفرنس سامنے آتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، البتہ ان کے ان صوفیانہ نظریات کو وہ انہوں نے ایکسپلائٹ تو ضرور کیا ہے۔ سوال پورا ہو گیا؟ جی ہاں۔ یہ میرا اصل میں موضوع نہیں ہے بحث کا، یعنی میں اس وقت کوئی قادیانیت پر یا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نبوت پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں ہمارے ہاں نبوت کے معاملے میں جو متصوفانہ تعبیر ہے وہ کہاں پہنچ گئی۔ اب میرے نزدیک یہ بحث کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو کہ میں خدا ہوں۔ یعنی اصل میں پہلی بات بھی اپنے اندر منوانے کا پورا داعیہ رکھتی ہے، لیکن ایک دوسری بات میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ لوگوں میں رد عمل پیدا کر دیتی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میری فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں وہیں سے پاتا ہوں جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا ہے، یا یہاں سے جبریل امین پاتے ہیں، میری وحی اور میرا الہام ہر خطا سے پاک ہے، اور حق میں میری ہی بات سے واضح ہوتا ہے، اور حق میرا تابع ہے، میں اس کا تابع نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بات کو اسی طرح مانا جائے جس طرح کسی پیغمبر کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا نہیں، یعنی یہ بات وہ کہتا نہیں، ورنہ نتیجہ تو یہ نکلتا۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ سے یہ کہوں کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے دین کی شرح و وضاحت کرتا ہوں یہ ساری کی ساری الہام اور وحی پر مبنی ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ میں نے وہی عرض کیا ہے اپنے لیکچر کے آخر میں کہ مرزا صاحب کے ہاں وہی چیز جو خواص کی مجالس میں ہوتی تھی وہ عوامی ہو گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے منوانے کی کوشش کی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم رسی وعید سنا دی، تو اس کا رد عمل ہو گیا، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ تاہم کوئی آدمی اس میں فرق تو یہ میرا اس وقت، یعنی مجھے یہ نہیں بتانا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہیں سے اٹھی ہوئی چیز اصل میں ایک صوفی ہیں، متصوفانہ تعبیرات سے انہوں نے بات اٹھائی ہے، پھر اس کے بعد چونکہ وہ مناظر بھی تھے تو نزول مسیح کی روایات اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں زیر بحث آ گئی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاورت سے ہوا ہے، یعنی اس میں خط و کتابت بھی ہے کہ بھئی اب جب یہ درجہ حاصل ہو گیا ہے، یہ کمالات ہیں، جناب الہی سے بھی تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو کیا حرج ہے کہ یہ معاملہ بھی کر ڈالا جائے۔ اس میں مشاورت ہوئی، صاف معلوم ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ یہ جو تعبیر ہے ہم کر رہے ہیں اس میں قرآن اصل ہے، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ہم گفتگو کرتے ہیں اس ساری بات پر۔ متصوفانہ تعبیر کے اپنے کچھ ماخذ ہیں اور انہی کی بنیاد پر، جیسے وحدت الوجود کا تصور، حقیقت محمدیہ کا تصور، میرے صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے، باقاعدہ الفاظ میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میرا اسی نوعیت کا ظہور ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کا ایک اقتباس پڑھ کے سنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیت 40 ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، عام طور پر جس کا مطلب لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پھر یہ حضرات کیا کہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کوئی بات نہ مانتے ہوں تو پھر تو ہم ان کے دعوی کا جائزہ الگ سے لیں گے، یعنی علم و عقل کے بنیاد کے اوپر اس کو رد بھی کریں گے۔ یہ بھی مرزا صاحب قادیانی بھی قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں کوئی دو رائے ان کے بارے ہاں نہیں ہے۔ صوفیہ بھی سب قرآن کو مانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بہائی حضرات بھی قرآن مجید کو مانتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ معاملات زمین کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، اور پھر کم و بیش ایک ایسے دن میں فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتی ہے، وہ پھر ہماری بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال، یعنی اس آیت کا ترجمہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے جو امر نازل کیا تھا محمد الرسول اللہ پر، وہ 1000 کے بعد واپس ہو گیا، سال کے بعد، اور اب ظاہر ہے کہ امر بہائی، یہی تعبیر ہے ان کے ہاں، اس کا اجرا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی قرآن ہی ماخذ ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے انہوں نے اس کو لیا ہے۔ یہ جو ظہور ان کے ہاں ہوا ہے جس کو وہ خدائی ظہور کہتے ہیں، اس کی بھی 2 تعویلیں ہیں ان کے ہاں، اور وہ زیر بحث رہتی ہیں۔ جس طرح ان کے ہاں 2 نقطہ نظر ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ اصل میں کیا ہے، ذات خداوندی بہاء اللہ کی صورت میں ہوا ہے، اور کچھ محتاط بہائی یا ان کا ایک نقطہ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ در حقیقت وہی تعبیر ہے جو خدائی بادشاہی کی تعبیر رہی ہے، ورنہ اس نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، وہ انسانی تھا۔ تو یہ جو مختلف میں نقطہ نظر رہے، سب کے سب قرآن مجید کو ماخذ مان کر گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ قرآن مجید کو ماخذ نہ مانیں اور یہ کہیں جی کہ بھائی نبوت کے بارے میں، جیسے پہلے نبوتوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک نئی نبوت ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے، تو پھر ہماری ان کے ساتھ بحث اور بنیاد پر ہوگی۔ قرآن چونکہ زیر بحث ہے، ان کے ہم بھی زیر بحث ہے، تو اس وجہ سے اب ہم اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ باقی چیزوں کی تردید کے لیے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی جو آیت ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب اس میں خاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عام طور پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، اور نبیوں کو ختم کرنے والے کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں تو کیا معنی ہوئے؟ آخری نبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جس وقت یہ سارے دعوے ہو گئے تو یہ سوال سامنے آئے، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہیں تو یہ نبوت کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ یعنی ذلی صحیح، بروزی صحیح، امتی صحیح، بہاء اللہ کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، وہ مستقل شریعت کے حامل ہیں، اور انہوں نے اپنی شریعت دی بھی ہے 14 نکات پر مشتمل، اس میں بعض احکام ہماری جو شریعت کے ہیں ان کو انہوں نے ختم کیا ہے، تو ایک مستقل دعویٰ ہے، لیکن ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے، تاہم وہ مستقل دعویٰ بھی قرآن ہی سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ سوال سے میں نے عرض ہوا کہ پھر کیا مطلب، یعنی نبی پھر کس معنی میں؟ تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے متبعین نے، اور جو لوگ بھی اس بحث میں پھر شامل ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ آخری نبی یہاں حقیقی معنی میں نہیں ہے، جیسے دمشق حقیقی معنی میں نہیں ہے، دیکھا نا آپ نے۔ اچھا، صوفیہ کے ہاں یہ تعویل جو ہے اس کو باطنی تفسیر کہتے ہیں، اعتبار کہتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں پوری کتابیں ہیں، یعنی ابن عربی کے نام اگرچہ حقیقت خدا بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کا استناد پوری طرح اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی طرف نہیں ہوتا، تاہم ان کے نام سے پوری تفسیر موجود ہے۔ نہ بھی ہو تو فتوحات مکیہ میں بہت سی آیات کی انہوں نے تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، اور وہ اسی اسلوب میں کی ہے، یعنی الفاظ کے ایک خاص طریقے سے باطنی معنی وہ مراد لیتے ہیں۔
یہ اعتباری تفسیر یا باطنی تفسیر کہلاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ان الذین کفروا سواء علیہم ما انذرتہم، تو وہ اس کا مطلب یہ کریں گے کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہیں اور جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کا انکار کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ان کے دلوں میں بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے. یہ قرآن میں ایک مثال ہے. تو اس طرح کی تفاسیر ان لوگوں کے یہاں بہت ہوتی ہیں. تو یہاں پر سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سارا مسئلہ جو انہوں نے کیسے حل کیا ہے. دمشق کا مسئلہ جس طرح حل کیا آپ نے دیکھا، دو زرد چادروں کا مسئلہ جس طریقے سے حل ہوا، ایک ہی اصول ہے جو اپلائی کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بات کو تمثیل کے اسلوب میں لیا جائے. میں اس پر گفتگو کر زبان و بیان پر بحث کرتے ہوئے اور قرآن مجید پر تدبر کے مبادی پڑھاتے ہوئے کہ مجاز، استعارہ، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ لفظ اٹھائے اور اٹھا کر اس کا اطلاق کر دیا. یعنی یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے ہاں باطنی تفسیر کا جو جدید ترین ظہور ہوا ہے وہ غلام احمد صاحب پرویز کے یہاں ہوا ہے، اور وہ بھی بالکل یہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ جس چیز کو جہاں چاہتے ہیں مجاز اور استعارہ قرار دے دیتے ہیں. تو مجاز اور استعارہ ہوتا ہے زبان میں، لیکن مجاز اور استعارہ قرار دینے کے لیے قرائن ہوتے ہیں زبان کے اندر. آپ بتاتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہے. آخری نبی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ با اعتبار حقیقت تعبیر نہیں ہے، با اعتبار مجاز ہے. اب با اعتبار مجاز وہ کہتے یہ ہیں کہ آخری کا لفظ اصل میں کسی چیز کے اوپر کسی چیز کے کمالات کے خاتمے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے اقبال نے داغ دہلوی کے بارے میں مرثیہ لکھا ہے بانگ درا میں، تو انہوں نے کہا کہ آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے. کہا نا یہ انہوں نے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد شاعر نہیں پیدا ہوگا، وہ باکمال شاعر، وہ شاعری جس پر ختم ہو گئی. آج ہم بھی بولتے ہیں مجاز اور استعارے کے معنی میں، ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کی ریاست ختم ہو گئی، بولتے ہیں نا یہ لفظ. تو یہ مجازی تعبیر ہے ایک چیز کی، اس میں کسی چیز کی فضیلت کو، اس کے کمال کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کی جو بہت سی کتابیں ہیں، خاص طور پر تذکرے، اگر آپ دیکھیں نا احمدیہ پاکٹ بک دیکھ لیں، یہ سارے آپ کو مل جائیں گے، اور بھی بہت سی جگہوں پر مل جائیں گے جو ان کے عام کتاب دی جاتی ہیں ہر قادیانی کو پڑھنے کے لیے، اور بہت سی دوسری جگہوں کے اوپر بھی وہ پھر ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں جن میں یہ خاتمۃ المحدثین، خاتمۃ الفقہاء، عربی زبان میں یعنی آخری، یہ الفاظ جو ہیں بڑے بڑے فقہاء کے لیے استعمال ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا تذکرہ اگر کسی تو وہ لکھ دیتا ہے خاتمۃ الفقہ، یعنی فقاہت گویا ان پر ختم ہو گئی. تو یہ تعبیریں وہ بیان کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا گیا ہے، تو یہ مسلمانوں، یہ یعنی زبان بیان سے ناآشنا لوگ جو ہیں وہ اس میں پڑ گئے. اصل میں مجاز کا اسلوب ہے، اور یہ حضور کا کمال اور آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. گویا نبوت کے کمالات آپ کے اوپر ختم ہو گئے، نبوت کے کمالات آپ پر ختم. کم و بیش یہی نقطہ نظر ذرا کے فرق کے ساتھ، جس پر گرفت نہیں کی جا سکتی آسانی کے ساتھ، تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زمانی لحاظ سے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یعنی اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ مسئلہ تو اس وقت ہوگا جب یہ بتایا جائے کہ نہیں حقیقت میں فضیلت اور کمالات ختم ہوئے ہیں. اس کے اندر جانتے ہیں بات کیا کار فرما ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ نبوت قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت ربانی ہے، یہ کوئی کمالات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک غیر معمولی شخصیت رکھنے والے آدمی کو کوئی یہ نہیں کہ وہ روحانی ترقی کر رہا تھا، کمالات حاصل کر رہا تھا، پہلے ایک آسمان کھل رہا تھا پھر دوسرا کھل رہا تھا، بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا، یہ نہیں ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بہت اطمینان کے ساتھ وہاں کے اپنی بکریاں چراتے ہوئے واپس گھر جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر آؤ. آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچ دی. یہ محبت ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں اور بس اس کے پیچھے کوئی چلے، کوئی مکاشفے، کوئی روحانی ترقی اور اس طرح کی منازل ہوتی ہی نہیں سرے سے، نہ مشورے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے ہاں نبوت اس طرح کی چیز نہیں ہے. یعنی وہ تو اصل میں دیکھیے نا جس طریقے سے آپ کوئی شاعرانہ کمالات کو ترقی دیتے ہیں، آپ کوئی سائنسی کمالات کو ترقی دیتے ہیں، نفسی کمالات انسان کے اندر ہوتے ہیں اس کو ترقی دیتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ کمالات کو ترقی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کمالات مختلف پہلوؤں سے شخصیت میں نمایاں ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ کم. اور یہ جب بڑھتے جاتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کمالات حاصل کیے تو آخری درجے میں حاصل کر لیے. یعنی آخری درجے میں اس معنی میں
تو اس وجہ سے یہاں زمانی طور پر یہ کہ بھئی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ زیر بحث ہی نہیں، یہ ان کا استدلال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آخری، یا عربی زبان میں کہیں کہ خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا، اس تعبیر میں یہ احتمال موجود ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا۔ یعنی اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اور طریقوں سے نفی کریں گے آپ، لیکن بہرحال یہ دو احتمال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی نفی ہو سکتی ہے سیاق سے، سباق سے، بات کہاں کہی گئی ہے، ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں کمالات زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی نہ کمال کا بیان زیر بحث ہے، قرآن مجید میں ایک بات یوں ہی نہیں آ گئی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کمال یہ کیا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ہر ایک اللہ کے علم میں ہوگا کہ کسی زمانے میں اس کے مجازی معنی ہو جائیں گے، تو قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین ہے ہی نہیں، قرآن میں لفظ خاتم النبیین نہیں ہے جس کے معنی آپ آخری نبی کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتمہ یختم سے ختم کرنے والوں کے معنی میں خاتم ہوگا نا، وہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ قرآن میں خاتم النبیین، خاتم عربی زبان میں آخری ختم کرنے والے کو کہتے ہیں، خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نہیں استعمال کیا، قرآن نے لفظ استعمال کیا خاتم النبیین، وہ نبیوں کی مہر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نبیوں کی مہر ہے۔ مہر جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے، یعنی اطلاق کی تصورات میں، یا سیل ہوتی ہے یا اسٹمپ، یعنی جب کسی شخص کو کہا جائے گا کہ وہ نبیوں کی مہر ہے تو آپ بحث کی خاطر مان لیجئے، یعنی یہاں اگرچہ سیل کے معنی میں ہے اور اس کے بہت سے نظائر ہیں قرآن مجید میں، لیکن بہرحال مہر تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور کسی چیز کو مہر بند کر دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دونوں مہریں آپ نے دیکھا ہوگا، سیل، اسٹمپ، انگریزی زبان میں دو لفظ موجود ہیں اس کے لیے۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ وہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی ٹھیک مفہوم اس کا وہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگا کے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یعنی وہ تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ تعبیر جو ہے آخری نبی، آخری شاعر، وہ تو مجازاً استعمال ہو سکتی ہے، یہ ہوئی نہیں سرے سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر بر بنائے بحث مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یا کوئی یہ کہے کہ جی نہیں تنگ یہ اسٹمپ کے معنوں میں ہے، تو پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی وہ تصدیق ہے، یعنی نبی ان کی مہر اور تصدیق کے بغیر مانی نہیں جا سکتے، یہ مانی ہوں گے نا، پھر مطلب یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلوں کی انہوں نے تصدیق کرتے ہیں، بعد میں آنے والے کی نہیں مانتے، یعنی نتیجہ ایک ہی نکلے گا، مختلف نہیں نکلے گا، جدھر سے بھی آپ اپروچ کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ یعنی اگر وہ سٹمپ کے معنی میں لیں گے تب انہیں پھر دکھانا پڑے گا کہ دیکھیے جی میری نبوت کے محضر پر یہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، دکھانا پڑے گا نا قرآن مجید سے اس بات کو۔ جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور اس کا مصداق بن کے آئے، یہ بتانا پڑے گا۔ تو یہ یعنی قرآن مجید نے لفظی ایسا اختیار کر لیا ہے کہ جس میں مجازی معنی کے احتمال کو ختم کر دیا بالکل، یعنی نبیوں کی مہر ہے، آخری ہے ہی نہیں۔ تو وہ کرتے یہ ہے کہ آخری کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تقریر شروع ہو جاتی ہے، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے، ساری کی ساری، وہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوا، وہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی نبوت کے سلسلے کو ان کی مہر لگا کر بند کر دیا گیا، سیل ہو گیا وہ سلسلہ، مہر بند، ختم ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، جو یعنی یہ تو الفاظ سے بالکل واضح ہے، وہ میں نے بربنائے بحث برسبیل تنزل عرض کر دیا کہ اگر کوئی اصراری کرے کہ یہ سٹمپ کے معنی میں ہے تو تب بھی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میرے پاس جب قادیانی لوگ آتے ہیں یا ان کو علماء آتے ہیں تو وہ بہت سی آیتیں کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اصل مسئلہ یہ آیت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم دوسرے دلائل سے اس نبوت کا جائزہ لیتے۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اور یہ بات کہ اس کا مطلب نبیوں کی مہر ہے، بعد میں تو ان لوگوں نے بہت سی تعویلیں اس کی لیکن مرزا صاحب نے ہی معنی کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہو نہیں سکتے کوئی اور، تو معنی میں تو اتحاد ہو گیا۔ میں بات ہی یہاں شروع کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کے پیغمبر کا کیا ہوا ہے اور ہم بھی وہی کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اس کے معنی بتا دیجیے۔ اگر آپ مہر کو سیل کے معنی میں لیتے ہیں تو بحث ختم ہو گئی، سٹمپ کے معنی میں لیتے ہیں تو ان کی نبوت کے لیے رسول اللہ کی تصدیق دکھا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں دوسری کچھ آیتیں بھی ہیں
میں گزارش کرتا ہوں کہ نہیں پہلے اس پر گفتگو کر لیں. 5-7 جملوں کا تبادلہ ہونے کے بعد پھر چائے پی کے بات ختم ہو جاتی ہے, بحث نہیں ہوتی اس کے بعد, اس لیے کہ وہ مجاز کی بحث اس پہ ہو نہیں سکتی. مجاز کی بحث جو ہے وہ تو ہوگی آخری کے معنوں میں لینے کے بعد. تو قرآن نے وہ لفظ ہی نہیں استعمال کیا سرے سے, حالانکہ عربی میں دونوں لفظ موجود ہیں. یعنی اگر قرآن مجید یہاں صرف ایک تے کے اوپر زیر زبر کا مسئلہ تھا تو لفظ نہیں استعمال کیا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی و الہام کا دروازہ بند ہو گیا اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی, اور جو وضاحت فرمائی وہ روایت بھی, صورتحال یہ ہے, بہت روایتیں ہیں اس باب میں, حضور نے خود جو وضاحت فرمائی ہے, لیکن جو روایت اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے اس کو ہر محدث نے نقل کیا, کوئی نہیں جس نے اس کو نقل. وہ روایت یہ ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات میں. یعنی نبوت میں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ایک چیز باقی رہ گئی, حضور نے فرمایا مبشرات. اب لوگوں نے پوچھا کہ قالوا یا رسول اللہ مل مبشرات, صحابہ نے کہا مبشرات کے, آپ نے کہا رویا الرجل الصالح, بھائی کسی نیک آدمی کو اچھا خواب آ جاتا ہے بس. یعنی پوری بات واضح کرتی ہے کہ اب اگر کوئی اشارہ خدا کی طرف سے کسی موقع کے اوپر بندے کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھا خواب آ جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر بس. لیکن یہ بات کہ کوئی الہام ہوگا, کوئی القاء ہوگا, کوئی کشف ہوگا, کوئی عالم بیداری کی ملاقات ہوگی, کوئی فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوگا, اس کو حضور نے ختم کر دیا. یہ روایت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, صحیح ترین روایت ہے, تمام جگہوں پر آئی ہے اور بڑے واضح الفاظ میں ہے. لیکن قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل ہے نبوت کی, بند کر دیا آپ نے. یعنی اب ختم ہو گیا یہ معاملہ, اب نہ وحی نہ الہام کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جی پھر قراتوں والا باب میں پڑھا ہوا آپ کو. نہیں وہ مانتے ہیں سارے, روایتیں تو بہت ہیں اس معاملے میں, لیکن یہ روایت تو اصل میں ایک اور کام کر رہی ہے. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ نبوت کا دعویٰ بند ہو گیا ہے, یہ کہہ رہی نبوت کی حقیقت ختم ہو گئی. یعنی ان لوگوں نے, جو صوفیوں نے, جس وجہ سے میں نے اس کو پیش کیا, جو رستہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ نہیں کریں گے ہم, لیکن نبوت کے کمالات سب حاصل ہو سکتے ہیں. مطلب نبوت کے کمالات کیا ہوتے ہیں؟ بھائی الہام ہوتا ہے, القاء ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. حضور نے یہ بات کہہ کے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا. اس وجہ سے یہ روایت, اور بالکل ٹھیک, یعنی جو قرآن ہے اس کی بالکل صحیح تفسیر ہے کہ بات یہ ہے کہ نبوت حقیقت ہے, اس کے اوپر سیل لگا دی گئی, بس ختم, اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید نے کہا اور حضور نے فرمایا. تو مجھے یہ ساری جو گفتگو آپ لوگوں سے کرنی پڑی ہے یہ اس سطری عبارت کی تشریح میں تھی کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے. تو یہ جو چند جملے ہیں یہ صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یا بہاءاللہ صاحب یا محمد علی باب صاحب کی تردید نہیں ہے, بلکہ صوفیہ کی اس پوری ٹریڈیشن کی تردید. یعنی میں اس پوری کی پوری ٹریڈیشن کو قرآن مجید کے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ کے خلاف سمجھتا ہوں. اب اس کے بعد مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے, الگ بحث ہے. کبھی تصوف پر آپ لوگ چاہیں گے گفتگو کی جائے تو زیر بحث آ جائے گی. اس وقت تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہی تو سب کہہ لیتے ہیں کہ بند ہو گئے, الہام بھی بند ہو گئے, القاء بھی بند, اس لیے کہ اس کا دروازہ کھلے رکھنے کے کچھ معنی ہیں. اگر یہ دروازہ کھلا رہے گا اور خدا تعالیٰ رابطہ کرتے رہتے ہیں اور پھر ہدایت دیتے رہتے ہیں تو پھر مسائل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دعویٰ کیا گیا یا نہیں دعویٰ کیا گیا, وہ مسئلہ اپنی پوری قوت سے موجود ہے. اور میں نے عرض کیا کہ نہ قرآن کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش ہے جو صوفیہ کے بیانات ہیں جو آپ نے سنے, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی گنجائش باقی رکھی ہے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن اب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا راستہ ہو. تو ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو محدث ہوں. ان کی اصطلاح میں محدث, یہ محدث نہیں ہے, یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے. یعنی جن سے خدا کلام کرے, جن سے کلام کیا جائے, یا ایسے صاحب تفہیم بزرگ ہوں جن کے اقتباسات میں نے آپ کو سنائے تھے, جو حق کی نشانی بن سکیں دنیا میں تاکہ لوگوں کو دعوت دی جا سکے. اچھا, اسی طریقے سے شیعہ حضرات یا غزالی کی اصطلاح میں جو انہوں نے المنقذ من الضلال میں اختیار کیے تعلیمیہ اور امامیہ, ان کے ہاں جو روایت چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دینے کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ چھوڑا ہو, تو وہ پھر امامت کو جاری کرتے ہیں. یعنی بحث جاری ہے, امامت کو جاری کرتے ہیں.
اسی طریقے سے بہاؤاللہ یا دوسرے لوگوں نے بھی اسی مہدی آخر الزمان اور امامت کے فلسفے سے پھر رستہ نکالا ہے اپنے لیے. یعنی وہ آپ پڑھیں گے کبھی بہائیت کی تاریخ، آپ کو معلوم ہوا کہ باقاعدہ کچھ اہل علم تھے شیعوں کے جو تلاش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور وہ جو مہدی کی روایات ہیں ان کے مطابق مہدی کو آنا چاہیے. تو پھر ایک صاحب جو تھے وہ تلاش کرتے کرتے شیراز میں گئے اور وہاں ان کی ایک 24 سالہ نوجوان محمد علی شیرازی سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پھر کوئی رات کو عشاء کے قریب محمد علی شیرازی صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر انہوں نے باب کی ایک خاص اصطلاح استعمال کی کہ میں اصل میں دروازہ ہوں، باب ہوں آنے والے کے ظہور کی. اس میں پھر ایک بہت اور خاص اصطلاح، قدیم صحیفوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ارحاس کی، کہ جیسے سیدنا یحییٰ پہلے آئے تھے اسی طریقے سے محمد علی باب نے کہا کہ میں پہلے آیا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ 9 سال اور بعض روایتوں میں ان کی 19 سال کے بعد بہاؤاللہ. تو ان کے مریدوں میں سے محمد علی باب کے مریدوں جو اصل میں رہنمائی کر رہے تھے وہ تو صبح ازل تھے. صبح ازل ایک صاحب کا نام ہے بھائیوں کے یہاں. لیکن بعد میں یہ جو بہاؤاللہ تھے انہوں نے جب ان کو جلا وطن کیا گیا ہے تو انہوں نے سفر کے دوران میں یہ دعویٰ کر دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا کہ دمشق کے منارے پر وہ آنا تھا مسجد میں، تو وہ پھر اس مسجد میں گئے. انہوں نے بہتر طریقہ اختیار کیا اور مسجد میں جا کے انہوں نے اعلان کیا اس بات کا. پھر وہ خانہ کعبہ میں گئے. وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ وہ خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ کر مہدی اعلان کرے گا، تو وہ بھی انہوں نے کر ڈالا. تو کم سے کم ان کے ہاں قادیان میں منارہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب دین پر قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. امامت نہیں تو پھر وہ شیعت کی تاریخ پر میں شاید گفتگو کر چکا ہوں یہاں پہ. یعنی ان کے ائمہ جب ختم ہوئے ہیں تو پھر جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ صغرا غیبوبت ہے، چھوٹی غیبوبت ہے، اس میں پھر وہ 4 آدمی ہیں جن کا امام سے غار میں رابطہ تھا اور لوگ باقی نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان کے خط پڑھ کے سناتے تھے ان کے. تو وہ سلسلہ رہا اور پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے اور مجتہد نے اس کی قائم مقام کی جگہ لے لی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جمعہ نہیں ہو سکتا، وہ امام آگے نہیں کھڑا ہوتا، اس لیے کہ وہ تو امام آئے گا تو جمعہ پڑھائے گا. اسی طرح زکوٰۃ نہیں وصول کی جا سکتی. زکوٰۃ کے یعنی وہ قائل نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کا حق اصل میں امام ہی رکھتا ہے. اور ہدایت کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. صوفیہ کے ہم یہ چیز اسی طریقے سے موجود ہے. مرزا غلام احمد سعد قادیانی جو ہیں ان کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ اصل میں ایک تو ہے نا یہ اس طرح کے دعوے اور استدلال وہ بھی اسی بنیاد پر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ انسانوں کو خدا چھوڑ دے گا ہدایت اور رہنمائی کے بغیر. یعنی جب نبوت اللہ تعالیٰ نے بند کی تو نبوت بند کر دینے کے بعد لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا، تو اس میں ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے. طریقہ جو انہوں نے، اب یہ آیت جب میں سمجھاؤں گا تو آپ دیکھیں قرآن نے جواب دیا اس ساری کی ساری بحث کا کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ کی آخر میں نا ختم ہو رہا ہے معاملہ. پیغمبر رخصت ہو رہے ہیں، وہ پوری کی پوری اسی سورہ میں ہے جو دینونت کی سورہ ہے اور جس کے اندر فیصلہ سنایا گیا. آخر میں یہ آیت آتی ہے، یہ 122 آیت ہے، اس کے 2-3 آیت بعد سورہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں قرآن مجید نے اصل میں اس پوری بات کا جواب دیا ہے. یعنی اب انذار کرنے والے کو آسمان سے وحی آتی تھی، الہام ہوتا تھا اس کو، اور وہ وحی اور الہام پا کے انذار کرتا تھا. یہی بیان ہوا نا قرآن مجید نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے درمیان حق کے معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے تو بعث اللہ النبیین، اس نبی اٹھائے مبشرین و منذرین، بشارت دیتے ہوئے انذار کرتے ہوئے. یہ تھا سلسلہ. یہ بند ہو گیا. جب یہ بند ہو گیا تب دیکھیے اس میں ماخذ بھی بتایا ہے کہ یہ کیا کریں، تاکہ یہ بات ہے کہ یہ وہ کوئی ایسا گروہ نہیں جو آسمان سے الہام پا رہا ہے جس کو کہیں سے اوپر سے رہنمائی مل رہی ہے. اس کی پوری بات ہے جو قرآن نے کی. تو کیا بات کی؟ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے. یعنی بات یہاں سے اٹھائی ہے، یعنی یہ کرنے کے لیے ہر مسلمان مکلف نہیں ہے، نکل بھی نہیں سکتا. اس پر میں نے بڑی آگے قانون دعوت میں لکھا ہے، وہاں اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ یہ قرآن مجید نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ یہ جو یہاں جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہ ہے نہ ہو سکتی. آدمی کو اپنے معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اس کو سائنس میں تحقیق کرنی ہے، اس کو دنیا کے اور معاملات انجام دینے. خدا کی دنیا جس اسکیم پر بنائی گئی ہے اس میں کاروبار بھی ہونا ہے، اس میں سیاست بھی ہونی ہے اور معاملات بھی ہونے ہیں. تو سب مسلمانوں سے یہ اتنا تقاضا ہے، فرمایا نہ یہ ان کے لیے ممکن ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ظاہر ہے کہ وہ پھیلتے جا رہے ہیں نا. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی مسلمانوں کے مختلف گروہ ہیں ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں. نکل کے کیا کریں؟ الہام نہیں، القاء نہیں،
وہی نہیں، چلا نہیں، مراقبہ نہیں، مکاشفہ نہیں، لیتفقہوا فی الدین، یہ جو دین دیا گیا اس کو سمجھ لیں، یہ جو دین دیا گیا ہے نا اس کی بصیرت پیدا کریں، اس کو سمجھ لیں. یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے لیتفقہوا فی الدین، اس کے اندر تفقہ، اس میں بصیرت پیدا کریں، اس کو سمجھ لیں، اور پھر کیا کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر جا کے اپنی قوم کو انذار کریں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ اس کو سمجھ لیں، یعنی آئیں یہاں پہ آ کے بہت اچھی طرح دین کی بصیرت پیدا، جب وہ پیدا ہو جائے تو جائیں، یعنی علم حاصل کریں. وہ سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ بہت گہرا علم حاصل کریں، ایک طالب علم بن کر اپنے گھر سے نکلیں، جب علم گہرا حاصل کر لیں، تفاعل کا صیغہ نا، یتفقہوا فی الدین، دین کی گہری بصیرت جب اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر جا کے اپنی قوم کو انذار کریں جب ان کے پر لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچتے رہیں. یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے آگے کے لیے اس امت کی اصلاح کا بندوبست کر دیا کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ کام مسلمانوں کو کرنا ہے، سب مسلمانوں کو نہیں کرنا، ان میں سے جن کو اللہ توفیق دے وہ چند لوگ نکلیں اور یہ کام کریں. جو لوگ نکلیں ان کو نہ کسی جگہ مکاشفے کے لیے بیٹھنا، ہم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، نہ وہی ان کے اوپر آئے گی، نہیں، یہ دین ہے خدا کا جو دے دیا گیا ہے، اس کی اچھی گہری بصیرت وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کا علم حاصل کرنے کا حق ہے اس طریقے سے حاصل کر لیں. جب اس کا گہرا علم وہ حاصل کر لیں تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی قوم کو انذار کریں. یہ گویا قرآن مجید نے اب آگے کا مسئلہ جو ہے صاف. اگر آپ کے ذہن میں یہ ساری بحثیں ہوں اور ان کو آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ بحث کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ پیغمبر نبوت ختم ہو گئی، ایک تو پہلو یہ ہے. اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت، ان کو صحیح حق پر رکھنے کا پھر کیا انظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم کیا، یہ بتا دیا کہ دینونت برپا کر دی گئی، تمام معاملات ختم ہو گئے، تو وہاں آخر میں ایک بحث یہ آئی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر دینداری میں استحکام نہیں ہے، اور وہ دین کے معاملے میں بھی صحیح علم پر نہیں کھڑے، اور ان کے ہاں بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو اچھی صحبت میسر نہیں رہی، لہٰذا اب ان کے لوگ نکلیں، وہ آئیں مدینے میں آ کے رہی بصیرت حاصل کریں اور جائیں اور جا کے اپنی قوم کو انذار کریں. یہاں سے گویا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل کیا. اور اس کے بعد امت کے اندر جو صحیح ٹریڈیشن چلی ہے وہ یہی ہے، یعنی کچھ لوگ خدا کے دین کی بصیرت حاصل کرتے ہیں، اس میں تفقہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری امت میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری ہے. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اسلام کی نشت ثانیہ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں یہ تابعی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو کبھی نہیں مرا، زندہ اور پائندہ ہے، اس کی کتاب زندہ ہے، اس کے پیغمبر کی سیرت زندہ ہے، وہ بالکل تاریخ کی روشنی میں کھڑا ہے، اور اس دین کو سمجھنے والے، اس میں بصیرت رکھنے والے اہل علم مسلسل پیدا ہو رہے ہیں. اور حد یہ ہے کہ جو انتہائی دور زوال ہے اس میں اس درجے کے پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی کمی اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ سلسلہ ہے جو ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. جاوید صاحب ایک سوال ہے اس سلسلے میں. یہ جو بات ہے یہ بیسیکلی مثبت بات ہے، پازیٹیو بات ہے کہ علماء نے حضور اکرم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، لیکن قرآن کی آیت کے جو الفاظ ہیں وہ ایک منفی انداز میں بیان کر رہے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کام ہو نہیں رہا اور ایک خاص طریقے سے طنز کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے ایسے لوگ اٹھتے. ایسا ہی تھا. یعنی قرآن مجید میں تو اصل میں بات جیسے میں نے عرض کیا نا، وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار تو بل میں ایک صورتحال میں ہوتی ہے. یہ دور دراز کی بستیوں کے جو لوگ تھے یہ آتے ہی نہیں تھے، ان میں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا. بعض اوقات 2-3 موقع تو ایسے ہوئے کہ صحابہ کرام کو بھیجا گیا اور وہ رستے میں مار دیے گئے. بہت مشہور واقعات ہیں. یعنی نہ ادھر سے صورتحال ہو رہی تھی نہ ادھر صورتحال ہو رہی تھی، تو قرآن نے اس پر تبصرہ کیا. تبصرے کے ذیل میں یہ بات آئی، منتقل نہیں کی، یعنی ایک موضوع پیدا ہو گیا تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا. اور یہ قرآن کا سارے ہی احکام میں اسلوب ہے، یعنی وہ اس طریقے سے اس کو بیان کر دیتا ہے. ایک مسئلہ لوگوں نے اس میں کوتاہی برتی تو توجہ دلائی گئی. یعنی میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا اصل میں نیچرل معاملہ تھا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا تو زیر بحث آ گیا، ورنہ اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. زیر بحث آ گیا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کی بنیاد پر اس کو بتا بھی سکتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کا معاملہ ہے. یتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہ. اب اس کے بعد اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یعنی ایک اہم سوال ہے، اور میرے خیال کے مطابق اس پر ہم کو تھوڑی سی آگے بڑھنے سے پہلے تفصیلی گفتگو کر لینی چاہیے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء علیہم السلام انذار کرتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا. آپ کے بعد جو لوگ
اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہیں ان کو دین کی گہری بصیرت حاصل کرنی چاہیے، نہیں الہام اور وحی تو نہیں ہوگی، گہری بصیرت حاصل کرنی چاہیے، وہ انذار کریں گے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انذار کے معنی تو معلوم ہے، یعنی آخرت سے خبردار کرنا، دین کے بارے میں متنبع کرنا، اللہ کی گرفت کے بارے میں لوگوں کو، یعنی قرآن میں بہت وسیع طریقے پر یہ لفظ استعمال ہوا اور ایسا استعمال ہوا کہ کوئی اس کے معنی میں ابہام نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کیا جائے گا؟ میرے اس بات سے، یعنی اس سے زیادہ بہتر الفاظ میرے پاس نہیں تھے، میری بات واضح نہیں ہو گئی آپ پر۔ کیسے کیا جائے گا؟ یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی میں قیامت پر تقریر کروں، ایک ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو بہت قیامت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں توجہ دلانے والے ہوں، آج کل کے حالات میں بات بیان کی جائے اور لوگوں کو اس کے بے کیا جائے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید نے اس معاملے میں بھی کچھ رہنمائی دی ہے، یعنی اس معاملے میں بھی رہنمائی دی ہے، اور میرے نزدیک اس رہنمائی میں بھی تصوفی کے بعض پیدا کردہ مسائل جو ہیں ان کا بہت شافی جواب ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علماء کو لوگوں کی اصلاح سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی صوفیوں کو ہوتی ہے، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور چونکہ ان کو ہوتی ہے تو ان کے ہاں یہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس انذار کو لفظ استعمال کیا گیا نا، ایک ہی، پیغمبروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور انہیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس انذار کے لیے کیا بتایا گیا، یعنی کیسے کریں۔ اس سوال کا قرآن کہتا ہے مجھے انذار داری دے کر اللہ نے بھیجا، تو انذار کرنے کے لیے یہ قرآن دیا۔ یہ پڑھ کے سنا دو۔ ابھی میری بات تو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کے کچھ اطلاقات ہیں۔ قرآن دیا کہ یہ قرآن پڑھ، چنانچہ یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی آپ اس روشنی میں پوری سیرت کو کھنگال ڈالیں، آپ حیران ہوں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا، یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے آخرت پر کوئی خطبہ دے دیا ہو، یا آپ نے کوئی تقریر فرمائی ہو، یا آپ نے کوئی خاص طریقہ، قرآن آپ نے پڑھ کے سنا۔ انذار کا کام آپ نے اسی طریقے سے کیا۔ اس کے بعد دین کی شرح، وضاحت، تفہیم کے لیے آپ نے بات بھی کی، سمجھایا بھی، سوالوں کے جواب بھی دیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یعنی دین کا علم دینا، دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو سمجھانا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن انذار جو یہاں بیان ہوا ہے اس کے لیے حضور نے قرآن مجید پڑھ دیا، یعنی آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ قریش کے سردار آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کی کیا بات ہے، تو آپ نے فلاں سورہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ مکے میں گئے، عیسائی آئے گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے کہا آپ کی دعوت کیا ہے، آپ نے فلاں سورہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی قرآن مجید ہے جو اصل میں، تو قرآن نے یہ بیان، اوحی الیہ ھذا القرآن، قرآن ہے یہ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، کس لیے؟ لانذرکم، کہ میں تمہیں انذار کروں، بہی، اس کے ذریعے سے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں یعنی بعد میں کیا کیا جائے، تو بعد کا جواب بھی اسی آیت میں دے دیا گیا ہے۔ لانذرکم، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، اوحی ھذا القرآن، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لانذرکم، کہ میں انذار کروں تمہیں، بہی، اس کے ذریعے سے، ومن بلغ، اور وہ بھی جن تک قیامت، وہ بھی جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچتا رہے۔ یعنی یہ قرآن ہے اصل میں جس کی بنیاد پر یہ انذار ہونا ہے، اور قرآن مجید اب ہمیں کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ قرآن مجید کو پہنچا دیا جائے۔ وہ بولے گا خود، متوجہ خود کرے گا، متنبع خود کرے گا، زندگیاں خود بدلے گا جتنی بدلنی ہے، یعنی وہ کام وہ کرے گا۔ ہاں البتہ یہ پیش کرنے والے لوگوں کو دین کی صحیح بصیرت حاصل ہونی چاہیے، لوگ اس انذار سے متوجہ ہو کے ان سے پوچھیں کہ پھر کیا ہے دین، تو وہ بتانے کی کوشش کریں، یعنی وہ دین کا علم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا۔ یہ میں نے چونکہ اب بات ختم ہو رہی ہے اس لیے عرض کیا کہ بڑے نازک سوالات پیدا کیے ہیں ہمارے ہاں صوفیہ نے اس معاملے میں، صوفیانہ تعبیر چونکہ بحث ہے کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں تو دیکھیے کیسی غیر معمولی تبدیلی آ گئی حضور کی ذات گرامی سے، تو اب پیغمبر رخصت ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو بندوبست ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا کیا گیا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایسے
بصیرت رکھنے والے شیوخ ہیں جن کی آدمی صحبت اٹھاتا ہے، جو اس کو مرتبہ احسان تک لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی کے لیے پھر تصوف کے اشغال اوراد یہ ایجاد کیے، اور یہ وہ پوچھتے ہیں کہ ان اشغال اوراد ہی کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے، ورنہ تو علماء کی صحبت میں تو لوگ صرف مناظرہ سیکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے لیے وہ بڑا زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ طریقے جو ہم نے اس کے ایجاد کیے ہیں لوگوں کو دین کے بارے میں متنبع کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان میں کمالات پیدا کرنے کے، یہ طریقے جو ہیں یہ بہت میں ان کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہے، انہی کے ذریعے سے آدمی میں حقیقی تبدیلی آتی ہے، اور ان کے بارے میں آپ توحش نہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت پیغمبر موجود تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی جگہ ان چیزوں نے کی۔ قرآن مجید اس معاملے میں قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا، کام ہے امت کے اندر جو کرنا ہے وہ انذار کا ہے۔ یہ ہونا کس ذریعے سے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، اور جو قرآن کے اس انذار سے متوجہ ہو جائے، قرآن پہنچائیے، قرآن خود لوگوں کو آخرت کے بارے میں، اور قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے، یعنی میں اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں کہ قرآن اپنے بیسک میسج کے بارے میں اور آدمی کو متنبع کر دینے کے معاملے میں، یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کا، وہ کر دے گا۔ اب بحث رہ گئی یہ بات کہ کوئی دین کا حکم سمجھنا ہے، قرآن کی کسی آیت کی کوئی بہت گہری حکمت جاننی ہے، یہ ہے اصل میں کہ وہ پھر بصیرت رکھنے والے لوگ موجود ہوں جن کے ذریعے سے وہ سمجھے۔ ابھی میں نے صرف اشارہ کیا، اس کے اندر بعض تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ جی، یہ جو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ متصوفانہ سلوک کے دوران اوراد و اشغال جو ہوتے ہیں، ان کے جو رزلٹ نکلتے ہیں، جو ایکسپیرینسز سالکین کو ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات اتنے ہی کلیئر ہوتے ہیں جتنے اس وقت ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ اس کو آپ کیسے اپریہینڈ کرتے ہیں اور کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ اس کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے نزدیک اس سے اصل سررشتہ غائب ہوتا ہے۔ میں نے بحث کہاں شروع کی تھی کہ اگر تو یہ سب حضرات قرآن کو مانتے ہیں تو پھر تو میں گفتگو یہ کروں گا قرآن یہ کہتا ہے، اب مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی، رسول اللہ کہتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، تو میرے نزدیک تو بحث یہاں ختم ہو جانی چاہیے، یعنی اس کے بعد صرف خاموشی اختیار، جو بھی کوئی آدمی جو بیان کرے اس پہ کوئی بحث تبصرہ کرنے کی ضرورت۔ مثال کے طور پر اگر یہ جواب دیں کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ یہ معنی نہیں ہو سکتا، میں پوچھ نہیں ہو سکتے، یعنی میں اگلی بات نہیں کروں گا، پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ جی پھر بتائیے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یعنی پھر معنی سمجھا دیجئے۔ خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہو سکتے، بتا دیجئے کیا معنی ہو سکتے ہیں، سمجھا دیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو قرآن کو ماخذ مانا جا رہا ہے تو پھر پہلے گفتگو قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنیاد پر ہوگی۔ اچھا، اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اس کو، الگ رکھ دے، اب میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ پہلے اس کو جگہ چھوڑنا ہوگا نا، یعنی اب میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے اس کی، یہ پھر ایک علمی سوال ہے۔ نہیں، میں اور میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ ان سب کو مانتے ہوئے ایک فزیکل ایکسپیرینس، کہ فزیکل ایکسپیرینس کو آدمی ڈینائی نہیں کر پاتا مینٹلی، تو اس فزیکل ایکسپیرینس کی کیا بیسز ہیں، اور وہ ایسا ہی فزیکل ہے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے، اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا نا، یہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ یہ صرف قرآن تھا جس کے نزول کے موقع کے اوپر قرآن مجید کی آخری صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ایک سے زیادہ مقامات کے اوپر موضوع بنایا ہے کہ یہ صرف قرآن تھا جس کے نزول کے اوپر آسمان میں پہرے لگا دیے گئے تھے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنات کا فرشتوں سے چیزوں کو اچکنا اور لا جا کر اپنے لوگوں کے اوپر الہام کا سلسلہ تھا، یہ اس زمانے میں بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس نے پھر ایک پورا تجربہ نقل کیا ہے کہ جنات نے یہ آپس میں کہا کہ ہوا کیا ہے۔ سورہ جن میں ہم پہلے اوپر جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے ٹھکانے موجود تھے جہاں سے ہم سن گن لے لیا کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اوپر بھی پہرے نیچے بھی پہرے، اب تو جو جاتا ہے یجد لہو شہابن رصدا، ایک شہاب ثاقب ہے جو کھدیڑتا ہوا سے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب لگے انہوں نے دیکھے تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا تو کوئی بہت بڑا حادثہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے یا کوئی بڑی رحمت نازل ہونے والی ہے، تو یک بیک وہ گزرے تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا،
اور ان پر واضح ہوا کہ یہ سب کیوں بند کر دیا گیا. تو جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، حضور چلے گئے تو پہرے ہٹا دیے گئے. تو قرآن نے بیان کر دیا نا، ہٹ گئے پہرے. اس کے بعد اب ہٹ گئے پہرے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں. میرے نزدیک اس کا یہ بتا دیا گیا نا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے تھے قرآن کے نزول. قرآن نے کہا کہ اس کے نزول کو محفوظ کرنے کے لیے شیطانوں سے ہم نے ہٹا دیے. اس کا مطلب کنکلوژن یہ ہوا سر کہ پورا تصوف اور پورا سلوک ایک جناتی ایکٹیویٹی کا رزلٹ ہے. اب نتیجہ آپ نے کہا لیا. میں نے قرآن مجید نے جو بات بیان کی، میرے نزدیک قرآن نے اس کو موضوع بنایا اس لیے کہ ان کا اصرار یہ تھا. قریش کا موضوع کیوں بنا ہے؟ ان کا اصرار یہ تھا کہ جو اس سے پہلے اس طرح کی الہامی چیزیں کاہنوں وغیرہ پر ہوتی رہتی ہیں اور جو ان کو ایکسپیرینس جو آپ بیان کرتے ہیں ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کا ایک تجربہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو ہو گیا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کے باقاعدہ اس کو جواب دیا. یعنی اس جواب کو اگر آپ کبھی پڑھیں وہ بڑا شان کا جواب ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو جس وقت اوپر سے نازل ہوتا ہے تو ایک لوح مکنون میں ہوتا ہے، وہاں بھی پہرے لگے ہوئے ہیں. یہ جبریل امین کو دیا جاتا ہے، وہ مطاعن سما امین ہے، مجال نہیں ہوتی کسی کی درندازی کرے. یہ جو صاحب ذوق آدمی وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ اہتمام ہو تو درندازی ہو رہی ہے، خدا نے آزمائش کے لیے اسے رکھا ہوا ہے. یہ وہاں دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے تو پہرے لگا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جنوں کا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے کہ انہوں نے پورا کا پورا ایک سورہ جن کو آپ پڑھیں نا، سورہ جن کمال کی سورہ ہے، وہ پوری بتاتی ہے کہ جی یہ حادثہ پیش آ گیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اور ظاہر ہے مقصد کے لیے لگایا گیا نعیم بلوچ صاحب، اس کے بعد نہیں رہنا چاہیے. یعنی جب قرآن یہ کہتا، جن یہ کہتے ہیں، نقل کر رہا ہے کہ جی یہ اس سے پہلے نہیں تھا، ہم تو بڑے اطمینان سے جا کے چیزیں لے بھی لیتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں باقاعدہ وہ جگہ موجود ہے اوپر جہاں سے فرشتے جب لا رہے ہوتے ہیں مختلف احکام اللہ تعالیٰ کے، اور بات اس سے پیشینگوئیاں ہو جاتی ہیں، اسی سارے معاملات ہو جاتے ہیں. ہم لے لیا کرتے تھے باقاعدہ جا کے. اب یہ سلسلہ بند ہوا، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تلاش کر رہے تھے کہ یہ جو سلسلہ کبھی نہیں رکا تھا یہ اس وقت کیوں رک گئے. یہی ہے نا پڑھی ہوئی ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہمیں تلاش تھی کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. کیا حادثہ ہوا ہے؟ کیا خدا نے انسانوں کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ گزرے تو ہم نے سنا قرآن تو ہمیں کہا کہ وہ یہ معاملہ ہوا. تو اس میں قرآن مجید نے بتایا سب کیسے ہوتا ہے. میں خالد جی کے قول و قولی